دیتے ہیں نا کہ کیا وجہ ہے. ابھی کیا کسی سے پوچھنا پڑے گا کیا بتائیں گے؟ ہاں بس وہ یہ کہہ دیتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ ان کو کہہ رہی تھی کہ یہ اصولی قسم کے لوگ ہیں. اصولی اس طرح ہیں کہ اگر جیل کے گیٹ کے باہر ہوں گے تو ان کو ملاقات کروانی دینی پڑے گی کیونکہ وہ جیل کے رولز ہیں. یہ جیل کی پولیس نہیں ہے تو یہ 1.5 کلومیٹر پہلے روک لیتے ہیں. اور 1.5 کلومیٹر اگر نہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے. جیل کے اندر ہم گھس ہی نہیں سکتے اگر یہ نہ اجازت دیں. تو یہ میرے خیال میں ان کا اصولی سسٹم ہے. لیکن یہ کس وجہ سے روک رہے ہیں یہ بھی نہیں بتا رہے. کہتے بس یہ کہتے ہیں ہمیں آپ انتظار کریں آپ کو بتاتے ہیں. کوئی انکار آپ کو نہیں کرتا ہے یہاں پہ. ہمیں یہ سسٹم سمجھ آ گیا. تو لیکن کل جو ہمارے لائر ہیں سلمان صفدر جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ان کو کہا تھا اور ایک دفعہ تو جیل والوں نے ان کو انکار کر دیا تھا حالانکہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے ان کو کہلوا کر بھیجا تھا. اب چیف جسٹس سپریم کورٹ کے کہنے کے بعد بھی ان کو 4 دن لگے ہیں. اور کل سلمان صفدر کی کوئی کہتے ہیں 35 منٹ عمران خان سے اپنے کیسز کے بارے میں ملاقات ہوئی اور بات چیت ہوئی ہے. آپ کی بات ہوئی سلمان صفدر صاحب نے کیا عمران خان صاحب نے کیا پیغام دیا آپ کے لیے؟ انہوں نے ہمیں بتایا ہے وہ پیغام ہمارے لیے تھا وہ مل گیا لیکن یہ نہیں آگے اس میں یہی تھا کہ آپ جدوجہد جاری رکھیں ملاقات کی؟ نہیں ان کو پتہ نہیں تھا کہ کتنی دفعہ باہر بیٹھے ہیں یا ان کو کئی 2-3 چیزیں نہیں پتہ تھیں. تو وہ ان کو سلمان صفدر صاحب نے ان کو جو 1-2 منٹ ملے تھے انہوں نے ان کو بتایا. حالانکہ اس دوران کئی لوگ اندر گئے ہیں وہ بتا سکتے تھے کہ آپ کی بہنیں باہر بیٹھی ہیں اور ویٹ کر رہی ہیں. ہاں نہیں اس دوران کوئی بھی نہیں اندر گیا ہے. ایک دفعہ جو بشرا کی نہیں وہ تو شروع میں گیا. بشرا بی بی کی فیملی گئی ہے انہوں نے بتایا تھا. تو آخری جب ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ ان کو بھی نہیں پتا تھا کیونکہ وہ شاید پہلے وہ آئی تھے تو وہ نہیں تو وہ بشرا کو بتا دیتی ہیں. اچھا میڈم یہ بتائیں کہ آپ اسی طرح شدید گرمی تھی دھوپ تھی اور آپ اسی فٹ پاتھ پہ اکیلی بیٹھ گئی تھی اور آج پھر روکا ہوا ہے اگر تھوڑا تھک جائیں گے تو بیٹھ جائیں گے نہیں تو کھڑے رہیں گے. آپ کی طرح کھڑے رہیں گے نہیں تو بیٹھ جائیں گے. اور کیا کریں اب ادھر ہی بیٹھیں گے. اگر ادھر روک دیں گے تو ہم ادھر ہی بیٹھ جائیں گے باہر. احتجاج وغیرہ کریں گی یا کیا کرنا ہے؟ احتجاج کیا کرنا ہے ہم انتظار ہی کرتے ہیں نا. انہوں نے انکار تو نہیں کیا. وہ ہر دفعہ کہتے ہیں آپ انتظار کریں. آپ سن لیں پولیس والے کیا کہہ رہے ہیں. وہ یہ تو نہیں کہہ رہے آپ چلے جائیں. میڈم جب آپ یہاں بیٹھ جاتی ہیں واپسی کا رستہ جو ہے وہ ہر بار ڈرامائی ہوتا ہے. آج کیا طریقہ کار اپنایا جائے گا؟ دیکھیں یہ جو ڈرامے کر رہے ہیں اگر ہمیں نئی ملاقات کرنے دینی پہلے آپ یہ سوچیں کہ یہ کتنے ہمارے سے خوفزدہ ہیں فیملی سے اور خواتین سے خوفزدہ ہیں. ہم نہ عمران خان کو مل لیں. یہ اصل میں سارا جو مسئلہ ہے عمران خان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں. عمران خان کو بالکل انہوں نے قید تنہائی میں ڈال دیا ہے. ساری ملاقاتیں بند کر دی ہیں. کہتے ہیں نا ڈیتھ رو پہ بھی لوگ ہوں اور ان کو بھی ملاقات کی دنیا کے اصول کہتے ہیں کہ آپ مل سکتے ہیں. اور یہاں عمران خان ہے اور کون فیصلہ کر رہا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کون فیصلہ کر رہا ہے. اچھا علیمہ خان صاحبہ اگر آج بھی آپ کو اس طرح سے الاؤ نہیں کیا جاتا باہر آپ کھڑی رہتی ہیں شام تک تو گزشتہ 2 دن پہلے بھی آپ ہائی کورٹ پہنچی تھی. کیا اس کے بعد آپ ہائی کورٹ دوبارہ سے پہنچیں گی؟ کیا لائمل ہوگا؟ دیکھیں ہم اپنے جو جیل مینول کے مطابق ہمارا رائٹ ہے منگل کو ملنا اس کے لیے ہم ضرور آئیں گے. کیوں نہیں ہم آئیں گے. ہمیں انکار تو پولیس والے بھی نہیں کر رہے ہیں لیکن جانے نہیں دے رہے. ناکے پہ کھڑا کر دیا. لیکن اس کے بعد ہمیں کہاں جانا پڑے گا. میں تو پچھلی دفعہ بھی یہی کہا تھا کہ اب ہمیں عدلیہ کی آزادی کی تحریک چلانی چاہیے کیونکہ اگر عدلیہ آزاد ہوئے گی اتنی بے بس ہے کہ عدلیہ کی ہائی کورٹ کے آرڈرز ہیں ججز کے آرڈر جہاں پہ کوئی مان ہی نہیں رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بہت سنگین صورتحال ہے کہ اگر ججز کے کو ہمیں انصاف نہیں دے سکیں گے پاکستانیوں کو انصاف نہیں دے سکیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں گے. ہمارے پاس تو اور کوئی فورم نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں اب جو فوکس ہے وہ ججز کی سپورٹ کے لیے ہونا چاہیے تاکہ ججز اپنے آپ کو اکیلا نہ محسوس کریں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پوری قوم آپ کی انصاف کی منتظر ہے. آپ سے امید رکھے بیٹھی ہے کہ آپ ہمیں انصاف دیں گے
اور آج اگر اس طرح نا امید ہو گئے تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ حلیمہ خان صاحبہ، آپ ایز اے سسٹر جس طریقے سے یہاں پر تپتی ہوئی گرمی میں ہر ہفتے آتی ہیں، آپ کو الاؤ نہیں کیا جاتا، تو دوسری طرف جو پارٹی قیادت ہے وہ اپنا وہ کردار ادا کر رہی ہے جو کردار ادا کرنا چاہیے؟ میرے کزن میرے بیٹے سارے آئے ہوئے، ہماری ساری فیملی آتی تو ہے. جو قیادت جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کردار ادا کر رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو ہمارا فیملی ڈے ہے، یہ تو ہمارا فیملی کی ملاقات کا دن ہے. ہم آپ نے سیاسی رہنماؤں کو بھی allow نہیں کیا. آپ 1.5 سال سے دیکھ رہے ہیں عمران خان کی ملاقات کے لیے جد و جہد نہیں کرنی چاہیے، عمران خان کی رہائی کے لیے جد و جہد ہے کہ جدوجہد ہو رہی ہے جو منسٹر ہیں. جب ان کے حالات ایسے آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح یہ گولیاں چلاتے ہیں، 5000 لوگ قید میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ پارٹی کا فیصلہ ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے. اس کے اوپر تو میں کوئی کامنٹ نہیں کروں گی. یہ ہے کہ ہم اپنی جد و جہد اپنے بھائی کی رہائی کے لیے وہ تو نہیں ختم کریں گے نا، ہم تو رکھیں گے. یا تو ریسٹ کر لینا. اگر میری بات سنیں، سڑک کے اوپر کوئی مجھے تو نہ کوئی وارنٹ یہاں پہ. اب پاکستان میں یہ حال ہو گیا، سنا تھا نا کہ سڑکوں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، اغوا کر لیتے ہیں، مطلب کڈنیپ کر لیتے ہیں، ابڈکٹ کر لیتے ہیں. اب حالت یہ ہے کہ پولیس والا کہہ رہا ہے آپ سڑک پہ بھی نہیں چل سکتے. یہ شارع عام ہے، مطلب یا تو قید میں ڈال دیں. پیدل جا رہی ہیں آگے کی طرف. ہاں آہستہ چلو. 1.5 کلومیٹر ہے میڈم، کیا کریں؟ 1.5 کلومیٹر سے آپ لوگ ڈرتے ہو؟ نہیں ہم نہیں ڈرے، ہم عورت ہیں، خواتین کے نفری یہاں پہ ہم موجود تو ہیں. جانے کو تیار ہیں، وہ پولیس نہیں جانے دیں. لیڈی پولیس نہیں ہے، ہمیں کبھی لیڈی پولیس کی انہوں نے تکلف نہیں ہمارے ساتھ کیا. گاڑیوں میں بھر دیتے ہیں، کون سے یہ پوچھتے ہیں لیڈی پولیس. آگے ایک اور ناکہ بھی موجود ہے. اور اب بیٹا تھوڑی ہمت کرو. ہم تو جوان ہیں نا. آپ نے کیسے فیصلہ کیا کہ آپ زیادہ جوان ہیں اور ہم زیادہ بوڑھے ہیں؟ عمر کی وجہ سے پہلے چل کے دیکھ لو، کام کی بہن ہے. پھر آپ ذرا چلو اور پھر مجھے بتانا. ہم ریورس چل رہے ہیں ویسے. ہاں نہیں، اب تم 4 منٹ بھی نہیں چل سکو گے. پھر آج روزے مقابلہ، ہاں آج چلو روزے مقابلہ. پھر پولیس کے آگے بھاگ رہے ہیں. ہم ریورس چل رہے ہیں. نہیں آپ نے پولیس کے آگے بھاگنا ہوگا. ہم چلتے جاتے ہیں جہاں تک جا سکتے ہیں.